سینٹرل ڈیولپمنٹ سی ڈی ڈبلیو پی کی باقاعدہ میٹنگ ہوئی. سی ڈی ڈبلیو پی کے بعد ہم نے ایکنک نے اپروول کیا, یعنی وہ سارے اقدام جو کانسٹیٹیوشن میں دیے گئے ہیں اور جن کے مطابق آپ کو یہ فالو کرنا پڑتا ہے وہ ہم نے سارا دیا. جو اس وقت ہم نے قیمت دی تھی وہ کہا تھا کہ 3 سال کی انشورنس کے 332 ارب روپے لگیں گے, کیونکہ ہم نے کہا تھا کہ جو کارڈ وہ جو ایک ہم نے دینا ہے کیا کہتے ہیں پریمیم, وہ تقریباً 3800 بنے گا. جب ہم اس میں گئے بڈ کے اندر گئے, ٹینڈر کیا اس کو, تو جو لوسٹ بڈ آئی وہ ہماری آئی 4700 روپے کی, اور وہ ہمیں لوسٹ بڈ جو تھی وہ اسٹیٹ لائف انشورنس نے دی تھی. ہم نے ان کے ساتھ نیگوشیٹ کیا اور 4,350 روپیز اس کے اوپر وہ بڈ پہ ہمارے وہ سیٹل ہوا, اور یہ الحمدللہ جنوری 2022 کے اندر ہر قسم کی اپروول کے بعد, یعنی کیبنٹ کی اپروول کے بعد, آپ کی پروونشل ڈیولپمنٹ پارٹی کے اپروول کے بعد, آپ کی سینٹرل ڈیولپمنٹ ورکنگ پارٹی کے اپروول کے بعد, ایکنک کی اپروول کے بعد, ایک ٹرائی پارٹیٹ ارینجمنٹ کے تحت پنجاب اور فیڈرل گورنمنٹ کے جو صوبہ, فیڈرل گورنمنٹ میں اسلام آباد آ گیا, اور فیڈرل گورنمنٹ جو ایریاز ہیں جیسے کشمیر ہے, آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان, اس کا سب سیٹل ہو گیا, سائن ہو گیا اور اس کی امپلیمنٹیشن شروع ہوئی. مارچ 2022 میں پنجاب کے اندر مکمل طور پہ سارے ڈسٹرکٹس شامل ہو گئے, سب کو یہ فیسلٹی دے دی گئی. آج کے دن تک 33,68,000 لوگوں نے یہ سہولت لے لی. اب نیا جو قصہ چلا ہے وہ یہ ہے کہ حکومت جو بیٹھی ہوئی ہے وہ امپورٹڈ, اس نے دوبارہ یہ سارا, جب اس کے پاس دوبارہ نیا PC1 ریوائز کر کے بھیجا کہ اب ہم نے اس ریٹ پہ وہ ریوائز کر کے بھیجا, انہوں نے میٹنگ بلائی, اور یہ میٹنگ انہوں نے کی ہے 27 جنوری کو, آج سے 2 دن پہلے, 3 دن پہلے. اور اس میں کیا ڈیسائیڈ کیا؟ اس میں انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ نہیں, یہ ایسے نہیں چلے گا, ہم اس بات پہ نہیں بلیو کرتے. وجہ یہ ہے کہ آپ یہ کیوں نہیں کرتے کہ نئے پبلک سیکٹر ہسپتال بنا لیں, اور وہ نئے ہسپتال, یہ پیسے اس طرح کیوں آپ لوگ خرچ کر رہے ہیں؟ تو ان کو بتایا گیا کہ اس کارڈ کے ذریعے ہم نے 46,000 بیڈ ایڈ کیے ہیں پرائیویٹ سیکٹر کے. نہ ہم نے آنا لگایا بریک اینڈ مارٹر کے اوپر, نہ ہم نے ان کی کنسٹرکشن پہ لگایا, ہم نے آؤٹ سورس کر کے ان سے یہ سہولت لے لی. اگر میں نے پبلک سیکٹر کے اندر 46,000 بیڈ بنانے ہیں, تو میں نے اس کا مطلب ہے کہ میں اپنے جو ہسپتال بناؤں گی وہ تقریباً بنیں گے. اس وقت جو ہمارے پاس ہے کہ جی ہم 87 ہسپتال نئے کھڑے کریں, 87 ہسپتال ہم نئے کھڑے کریں, اور 87 ہسپتال جو ہیں نئے کھڑے کریں گے, تو پھر ہمارے پاس وہ 46,000 بیڈ آئیں گے. ان کا خرچہ اور جو ہر سالانہ ان کی ریکرنٹ کاسٹ کا خرچہ اگر آپ ڈالیں تو 1,063 ارب روپے لگنے. میں فرق صرف بتا رہی ہوں آپ کو, 1,063 ارب روپے لگنے. تو عقل کیا کہتی ہے؟ وجہ یہ کہ یہ اس طرح کے کام کیوں چاہتے ہیں؟ وہ اس لیے چاہتے ہیں کہ ان کے آپس, آپ کو پتا ہے ان کے کک بیکس ہوتے ہیں. تو ہم تو اس بات پہ بلیو نہیں کرتے, ہم کہتے ہیں کیوں کک بیکس لیے جائیں, آپ کیوں عوام کا پیسہ ضائع کریں؟ پہلے بھی 70% عوام جو ہے وہ آؤٹ آف پاکٹ ایکسپنس دیتی. 70% عوام جو ہے اس وقت اپنی جیب سے پیسے دیتی تھی. ہم نے ان کے ہاتھ میں کارڈ دے دیا, ان کا جو شناختی کارڈ ہے گھر کا جو بڑا ہے اس کا شناختی کارڈ, اس کا صحت کارڈ ہے. آپ یہ 10 لاکھ کا کارڈ جو ہے اپنے اوپر خرچہ کریں. آپ کا داخلہ ہسپتال کے اندر جو امپینلڈ ہاسپٹلز ہیں, اس وقت 821 امپینلڈ ہاسپٹلز ہیں پنجاب کے اندر, اور ایک بالکل روبسٹ پروگرام چل رہا ہے. 98% لوگوں نے سیٹسفیکشن ریٹ دی ہے. یہ بھی نہیں کہ خدا نہ خواستہ لوگ شکایت کر رہے ہیں.
ابھی جا کے کسی سے پوچھیں جا کے جس نے کارڈ استعمال کیا ہے کس طرح ہاتھ اٹھا اٹھا کے دعائیں دے رہا ہے عمران خان کو کہ اس نے ایک اچھی ویژن دی. وجہ یہ ہے کہ گھر میں بیماری آ جائے تو اٹس اے ہیلتھ شاک. وجہ یہ غریب آدمی کے گھر تو بالکل سب لٹ جاتا ہے. اب ماشاءاللہ آپ کو پتا جب سے ان کی حکومت آئی ہے انہوں نے پہلے تو 30% یا 35% غربت کی سطح سے نیچے رہ رہے تھے, اب 60% غربت کی سطح سے نیچے رہ رہے. وجہ یہ ہے کہ جب آپ اتنی مہنگائی کر دیں جو پچھلے 9 مہینے میں ہوئی ہے تو آپ خود اندازہ لگا لیں, پھر انسان سوچتا ہے میں نے روٹی کھانی ہے یا میں نے علاج کرنا ہے. آپ یقین جانیے جو مجھے سب سے زیادہ تکلیف ہوئی تھی وہ تھی جو کیٹریکٹ کے آپریشنز کے لیے خدا جانے لاکھوں کے حساب سے لوگوں نے آپ نے موتیا کا آپریشن کروایا, اور آپ یقین جانیں سب سے سستا آپریشن جو ہے نا مطلب پرائیویٹ سیکٹر میں بھی 20-25 ہزار روپے لگتے ہیں, بندہ موتیا کا آپریشن کرا لیتے. لیکن لوگوں کی مجبوریاں دیکھیں کتنی تھیں کہ وہ لاکھوں لوگ اس نابینے انداز میں یا کم دیکھے کہ وہ گھر بیٹھے رہے کہ پیسے نہیں تھے. اتنے آپریشن ہوئے, دیز آر دا نمبر آف مور دین 200,000 پیپل, 2 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے اپنی آنکھوں کا آپریشن کروایا. خدا جانے کتنے لوگوں نے اپنے ہرنیا کا آپریشن کرایا. وہ بیماریاں لے کے جو بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے سب نے, آپ کو پتا ہے کہ بڑے سے بڑا ہسپتال حمید لطیف لے لیں, آپ ڈاکٹر ہاسپٹل لے لیں, آپ نیشنل ہاسپٹل لے لیں, آپ عمر ہاسپٹل لے لیں, دل کی تکلیف ہو تو آپ ادھر چلے جائیے. ہم نے پورے لاہور کے اندر اس وقت 10 اینجیوگرافی کی مشینز ہیں, 7 PIC میں ہیں اور 1 میو اسپتال میں, اور 2 جو ہیں وہ ہماری ادھر ہیں ادھر کیا کہتے ہیں جنہ میں. آپ کو پتا ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر میں کتنی ہے؟ 25 اینجیوگرافی مشینز, یعنی 25 مشینیں لگا دی گئیں. پہلے 10 تھیں, ان کو بڑھا کے 25 انہوں نے کر لیا. وجہ یہ ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر نے اپنے آپ کو امیڈیٹلی ایکسپینڈ کیا ان مریضوں کو اکاموڈیٹ کرنے کے. ہم نے تو 2 اینجیوگرافی مشینز بھی نہیں خریدی. یہ 25 اینجیوگرافی مشینز ایک اور 10 ہماری ملا کے 35 اینجیوگرافی مشینز اس وقت لاہور میں, لاہور کی پاپولیشن کے لیے موجود ہے, بلکہ لاہور سے باہر جو لوگ آتے. تو کیا یہ کامیاب کام تھا یا یہ غلط کام تھا؟ کیا غریب آدمی جو ہے اس کا کوئی حق نہیں ہے کہ وہ اپنا علاج کروا سکے؟ بی بی جان تو جا کے 3.5 گھنٹے کا آپریشن جو بھی ان کا ہوا, آپ وہ آپریشن تو آپ نے پاکستان میں نہیں کروایا, اس کے لیے آپ تو گئی سوئٹزرلینڈ, پھر آپ اپنی کنولیسنس جو ہیں وہ ولایت میں کرتی نہیں. تو بیچارہ جو غریب آدمی کو اگر ہم نے یہ سہولت دے دی ہے تو آپ چاچا بھتیجی آپس میں مل کے, اگر آپ کو وہ آڈیو یاد ہو تو اس نے یہ کہا تھا کہ چاچا جی یہ کارڈ ختم کر دیں کیونکہ ان کے پاس سوائے کارڈ کے اور کچھ نہیں. وہ ٹھیک ہے ہمارے پاس تو سوائے کارڈ کے اور کچھ نہیں, کیونکہ ہم تو غریب آدمی کا سوچتے ہیں نا, پر تم کتنے کارڈ ختم کرو گے؟ آپ یہ ہیلتھ کارڈ ختم کرو گے, آپ وہ راشن کارڈ ختم کرو گے. غریب آدمی کی نہیں بات کرنی, آپ اپنے للے تللوں کی بات کریں. 75 منسٹروں کی آپ کیبنٹ رکھیں, اور پھر انہوں نے یہ ریفر کر کے, اب میں آپ کو یہ جو سب سے بڑی ٹریجڈی ہے یہ کس طرح آپ کی اس وقت کانسٹیٹیوشن کی دھجیاں گھیری جا رہی ہیں, انہوں نے ریفر کر دیا واپس پروونشل حکومت کو. یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے, یہ الیکٹڈ حکومت نہیں ہے, یہ الیکٹڈ حکومت نہیں ہے, اس لیے کوئی پالیسی ڈیسیجن نہیں دے سکتی. یہ کوئی اس ڈیسیجن کو انڈو نہیں کر سکتی جس میں پراپرلی الیکٹڈ کیبنٹ نے ڈیسیجن دی ہوئی ہے, وہ بالکل نہیں کر سکتی. اس کے باوجود انہوں نے ریفر کیا ہے. لیکن ان سے کس چیز کی امید ہے؟ ان سے انہی چیزوں کی امید ہے کہ انہوں نے اس وقت آئین کی دھجیاں کھیڑنی ہے. یہ کام کیا, آپ کے سامنے الیکشن کا وقت نہیں دے رہے, آپ کے سامنے آج ہم کورٹ میں کھڑے ہیں, ہم اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ہم الیکشن کروائیں, یعنی ظلم خدا کا. ہم آپ کے ساتھ آئینی بات کر رہے ہیں اور آپ آئین شکنی کر رہے ہیں, اور پھر وہ والی کہتے ہیں نالے نخرے تو نالے ٹنگارے. تو گل ہے, یعنی ایک کام بھی غلط کرو پھر ہمارے ساتھ آپ بہیو بھی اس طرح کرو, جی عمران خان نے یہ کر دیا, جی تو فلاں ساروں نے کر دیا. آپ فیکٹس کے ساتھ آئیے ہمارے سامنے, بیٹھے ہمارے سامنے اور بتائیں. آپ کی حکومت نے 33,68,000 بندوں کو دی سہولت, دی تو بتائیں ہمیں کیوں دی.
یہ تو ہم نے دی نا آ کے. تو آپ کو جلاپا کس چیز کا ہے؟ آپ نے کبھی عوام کا سوچا ہوتا تو وہ جو للے تللے کرتے تھے اور اپنے کک بیکس کے لیے بڑے بڑے پروجیکٹس کیا کرتے تھے، ان کی جگہ عوام کے اوپر پیسے خرچ کرتے نا. کووڈ کی دورانیہ میں آپ کو بھی پتا ہے کہ کس طریقے سے ہم نے کووڈ کو ہینڈل کیا. اس سے زیادہ کامیاب طریقہ نہیں تھا. ہم نے اس وقت دھاڑی دار کے لیے پیسوں کا بندوبست کیا. ہم نے اس وقت پاکستان واحد ملک ہے جہاں 96%، 96% کم سے کم پنجاب کے اندر وہ آبادی جس کو ویکسینیشن ملنی چاہیے تھی 96% کو. آپ سارے جو بیٹھے ہیں سب ویکسینیٹڈ ہیں نا؟ یہاں سارے جو بیٹھے ہیں سب ویکسینیٹڈ ہیں نا؟ کوئی کہے نا، کوئی اور دنیا میں کوئی اس طرح کا کلیم کرے نا. چائنا ہم سے بہت بڑی طاقت ہے. آج دیکھیے وہاں کووڈ کے ساتھ کیا مسئلہ بنا. یہاں ہم نے پھر اویلیبل کیا ہوا، آپ ویکسین لگوائیے، گھر گھر جا کے لوگوں کو ویکسین لگائی. تو آپ بات وہ کریں جو قوم کے بھلے کی بات ہو. آپ اس وقت صرف اپنے بھلے کے لیے آئے. آپ نے اپنے کیسز ختم کیے. آپ 9 مہینے کا پرفارمنس ان کا دیکھ لیجئے. انہوں نے اپنے کیسز ختم کیے، قیمتیں بڑھائیں. پہلے آپ کی وہ 35 روپے، اب ماشاءاللہ مریم نواز صاحبہ تشریف لائی ہیں تو 35 روپے، اب بجان آئیں گے تو 100 روپے بڑھ جائے گا. تو ایسے قیمتیں بڑھتی رہیں گی اور غریب آدمی جو اس کے اوپر بوجھ ڈالتے رہیں گے. تو یہ ان چیزوں کو میں اس کی سخت مذمت کرتی ہوں. اگر خدا نہ خواستہ کسی طریقے سے بھی نے اس کو رول بیک کرنے کی کوشش کی تو میں آپ کو وعدہ کرتی ہوں میں اس کو کورٹ میں بھی چیلنج کروں گی. اور عوام نے ان کے منہ سے نوالا کھینچ لینا آئندہ. میں بتا دوں کہ عوام کی دی ہوئی سہولت آپ عوام سے واپس لینے لگیں. کو اللہ سے ڈرا کریں، کو اللہ سے خوف کیا کریں. اپنے علاج کے لیے اور کھانسی کے لیے اور زکام کے لیے تو آپ بھاگیں بلید. پاکستان میں اگر ہم یہ سہولت دے رہے ہیں اور لوگ خوش ہیں سہولت سے، تو سہولت آپ صرف اس لیے لینا چاہتے ہیں واپس تاکہ آپ کی پاپولیرٹی ہو. پاپولر تو جتنے آپ ہیں وہ تو آپ کو اب تک پتہ چل گیا ہے، کیونکہ اگر آپ بہت پاپولر ہوتے تو الیکشن سے ڈرنا نہیں تھا. الیکشن تو ہم بار بار کریں، الیکشن کروائیے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر لیجئے. تیسری بات میں بتا دوں، یہ اگر خوف دلانا چاہتے ہیں ہم سب کو. آج میں نے ساری خواتین کو یہاں بٹھایا ہے کیونکہ میں نے آج اس لیے بٹھایا کہ مردوں کی ہم بات میں کریں گے. میں نے رانا ثناء اللہ کو پہلی بھی کہا تھا کہ تو پہلے ساڑھے نال تے حل کر لینا مسئلہ، پھر تینوں باقیاں کو بھیجاں گے. اور جو رانا ثناء اللہ مونچھے مڑوڑ کے آپ کو پتا ہے بیٹھا رہا اسمبلی کے اندر آ کے اور آنکھیں دکھا رہا تھا لوگوں کو، وہ آپ کے سامنے اس بیچارے کے ساتھ ہوا کیا اللہ معاف رکھے، منہ پہ چپیڑ پڑی جب 186 کی ووٹ آف کانفیڈنس ہوئی. خود بخود اب ان کو سمجھ آنا چاہیے کہ عوام بے وقوف نہیں ہے. آپ کچھ عرصے کے لیے تو اس کو بے وقوف بنا سکتے ہیں. عوام اس وقت تیار ہے، الیکشن کروائیے. اگر آپ بہت پاپولر ہیں تو پھر پریشانی کی بات ہے، آپ کریے اور آپ الیکشن کرا کے دیکھ لیں. فواد چودھری کا جہاں تک تعلق ہے، اس سے زیادہ تکلیف دہ چیز اور نہیں ہے. آپ نے پہلے اعظم سواتی، شہباز گل، ان ہر بندے کو تنگ کیا اور آج آپ فواد کو منہ بند کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کب تک کریں گے؟ کتنے کا منہ بند کریں گے؟ آپ کتنوں کو ڈالیں گے؟ آپ کو پتا ہے وہاں اس بارش میں بھی اس وقت لوگ خان کے گھر کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں. آپ یہ ثناء اللہ کہتا ہے، دھمکی دیتا ہے کہ اس کو جیل میں ڈالیں. تو ساڑا بل لگا آ کے جیل چبار تو دن دس سے پہلے تو سارے نو پائیں گا تو پھر کریں گے. مطلب اس طرح کی حرکتیں کرنی، اس طرح کی باتیں زیب دیتی ہیں. لیکن ایک بندہ اگر آپ نے قاتل لگا دیا ہو، انٹیریئر منسٹر، ان کے اپنے بندوں نے کہا وہ قاتل، اگر اس کو انٹیریئر منسٹر لگائے تو اس سے امید کس چیز کی ہے؟ کسی چیز کی امید ہے؟ تو ہم ہر چیز کے لیے تیار ہیں اور انشاءاللہ تیار رہیں گے. اور فکر ہی نہ کریں. ان سے کہیں نہ ہم ڈرنے والے ہیں نہ گھبرانے والے. یہ وہ برگر کراؤڈ نہیں ہے، نہ ممی ڈیڈی کراؤڈ ہے. بھول جائیں، یہ وہ ہیں جو عمران خان کے دیوانے اور جالے ہیں اور پاکستان سے محبت کرتے ہیں اور پاکستان کی عوام سے محبت کرتے ہیں. شکریہ جی. اینی کوشچن؟ جی ڈاکٹر صاحب یہ بتا دیجیے کہ ابھی آپ نے صحت کارڈ کے اوپر بڑا ایک ڈیٹیل میں بتایا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ صحت کارڈ کی جو سہولت دی جا رہی ہے اس سے پہلے پاکستان کی تاریخ میں نہیں تھی. کیا اسے ختم کیا جا رہا ہے؟ نہیں بیٹا، آپ کو بتایا نا کہ ہم یونیورسل ہیلتھ انشورنس کا یہ مطلب ہے کہ ہر جو سٹیزن ہے پاکستان پنجاب کا، ہر جو شہری ہے پنجاب کا، اس کو صحت کی سہولت ہے. آج کی پریس کانفرنس جو آپ نے بتا رہی ہوں نا آپ کو کہ جی میں آپ کو بتاتی ہوں انہوں نے کیا کہا. انہوں نے کہا کہ انہوں نے جو ریفر بیک کیا، انہوں نے کہا جو ایجنڈا یہ اپروول کے لیے لے کے گئے تھے
وہ ڈیفر کر دیا گیا بائی دا CDWP جو سینٹرل وہ ڈیولپمنٹ باڈی ہے, انہوں نے ڈیفر کر دیا. اپروول ہم کروانے گئے تھے نا ریوائز PC1 کا, ٹو پلیس دا میٹر بفور دا کیئر ٹیکر پروونشل کیبنٹ فریش اینڈ دا یونیورسل ہیلتھ کوریج میں بی گیون اے سیکنڈ تھاٹ ان دا نیکسٹ 15 days. یہ ایک امپورٹنٹ سینٹینس ہے. اور یہ بھی آپ کو میں بتا دوں کہ انہوں نے جب یہ ساری میٹنگ, اس میں سیکرٹری نے ان کو بڑا کنونس کرنے کی کوشش کرنے کے باوجود وہ کہیں جی میں تو نہ مانوں, ساری فگرز کے ساتھ آپ سے سامنے جو میں بات کی, وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ بجائے 100% آبادی کو واپس 30% آبادی تک لے کے. ہم نے 3 سال کا کانٹریکٹ کیا ہوا ہے, ہم نے 3 سال کا اس وقت 390 بلین روپیز پہ کانٹریکٹ ہوا ہے. ہم بالکل نہیں چاہیں گے, ہم چاہیں گے کہ باقی پاکستان میں بھی ہو, خیبر پختونخوا میں بھی یہ ہو رہا ہے, یہاں بھی یہ ہو رہا ہے. 30% سے وڈرا کرنے کے لیے آپ کا خیال ہے درمیانی طبقے کا بندہ جو ہے خدا نہ خواستہ بیمار ہو تو اس کے پاس ہیں اتنے پیسے کہ جا کے اپنا علاج کروائے؟ ہر بندے کا جو آپ کا نوکری پیشہ بندہ ہے اس کے لیے مصیبت بن جاتی ہے اگر خدا نہ خواستہ کو گھر میں بیمار ہو. جی یہ بتائیے گا کہ آپ لوگوں کی کمیٹی عملی تھی کہ آپ لوگ قومی اسمبلی میں واپس جانے کا ارادہ کر چکے تھے, تو اگے آ جانا, میں توڑی مڑوڑ کے ادھر آ جاؤ, ادھر آ جاؤ, وہاں آ جاؤ بیٹا, بات سنو, ادھر آ جاؤ. آپ لوگوں کی کمیٹی عملی تھی, آپ لوگوں نے اپنائی کہ آپ دوبارہ قومی اسمبلی میں جائیں گے, اگر کوئی نگران سیٹ اپ کا معاملہ بن جائے تو آپ موجودہ جو آپ کے PDA کے منحرف اراکین ان کو نہیں بیٹھنے دیں گے. اب جب قومی اسمبلی کے 33 حلقوں میں ضمنی الیکشن ہونے جا رہا ہے تو کیوں ایک ہی امیدوار ہے آپ کا ساری سیٹوں کے اوپر, کیونکہ آپ کا ارادہ پہلے کہ قومی اسمبلی میں جانے کا وقت, تو پھر چیئرمین کے صاحب عمران خان صاحب ایک ہی امیدوار آپ کا 33 نشستوں پر کیوں آپ, کیا وجہ ہے کہ آپ لوگ اپنی اسٹریٹجی میں کنفیوز ہیں, ایک طرف واپس جانے کا ارادہ اور ایک طرف ایک ہی امیدوار تمام سیٹوں کے اوپر؟ میرے خیال ہے سب سے بڑی بات ہے ہمیں بالکل کنفیوز نہیں. پہلے تو یہ بات کلیئر کرتے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں ہم کنفیوز ہیں, ہم کنفیوز نہیں. اس وقت الیکشن کمیشن جو میں بار بار کہتی ہوں, اور انہوں نے مینو پڑھنا ہے تو 100 دفعہ آ کے پڑھ لین تو دے بھی دیں کہ وہ جن کی باندھی بنی ہوئی ہے نا, ان کے وہ ایک اس قوم کے ساتھ گراؤنڈ سازش کر رہے. اور وہ کیوں کر رہے؟ وجہ یہ ہے کہ آپ نے 2 تحلیل شدہ اسمبلیاں ہیں, 2 تحلیل شدہ اسمبلیوں کی, تو آپ نے ابھی تک کوئی ڈیٹ ہی نہیں دی الیکشن کی. آپ کے خط جو آپ نے گورنر کو لکھا, گورنر نے اس کا جواب ہی نہیں دیا. تو آپ کا خیال ہے کہ جو قوم 62% سے زیادہ آبادی ان 2 بڑے صوبوں میں, اب ان 2 صوبوں کے لوگ انتظار میں ہیں, منتظر ہیں کہ ہم الیکشن میں اپنی ووٹ دیں. آپ الیکٹڈ اسمبلی کو آنے سے روک رہے ہیں, یہ کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہے, کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہے. ہم بتانا چاہ رہے ہیں لوگوں کو کہ دیکھیں لوگ بے وقوف نہیں ہیں, لوگوں کو سب کچھ پتا ہے. اگر آپ کا خیال ہے بے وقوف بنا سکتے ہیں تو لوگوں کو پتا ہے. جب خان صاحب 8 سیٹوں پہ کھڑے ہوئے تھے تو کیا خیال ہے آپ کا لوگوں کو پتا نہیں تھا؟ لوگوں کو یہ پتا تھا کہ خان صاحب ان سیٹوں پہ نہیں جائیں گے. اس کے باوجود وہ نکلے اور 7 سیٹیں انہوں نے خان صاحب کو صرف اس لیے جتائیں کہ وہ حکومت پہ یہ باور کرانا چاہ رہے تھے کہ ہم چاہتے ہیں کہ پراپر الیکشن ہو, اور کچھ نہیں ہے. ہم تو کوئی ایسا غلط کام نہیں کر رہے, ہم تو صرف یہ کر رہے ہیں کہ خدارا اس پاکستان کے حال پہ رحم کرو, جو حالات خراب سے خراب تر ہوتے چلے جا رہے ہیں, بجائے یہ کہ جی نیشنل اسمبلی پہ الیکشن کراؤ ضمنی 4 مہینے کے لیے, بہت بہتر ہے آپ ساری الیکشن کروا دیں. اور کوئی میرا سوال جی, آپ کے دور حکومت میں جو ڈینگی ورکرز کی جو بھرتیاں ہوئیں جی, اور اب جو اس پر انکوائری ہے کروڑوں روپے کی, جو کیا انکوائری ہے بیٹا؟ جو ڈپارٹمنٹ جو انکوائری کر رہا ہے, جو کروڑوں روپے کی وغیرہ کرپشن ہوئی ہے, تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میرا خیال ہے بیٹا اگر آپ اسپیسیفکلی کسی انکوائری جو میرے ساتھ ریلیٹڈ ہے وہ بتا دیجئے تو میں خود پتہ کر کے آپ کو ساری ڈیٹیل بتا دوں گی. ڈینگی ورکرز ڈیلی ویجز کے اوپر ہائر کیے جاتے ہیں. نارملی ڈپٹی کمشنر کی جو نیچے آتا ہے یہ سارا کچھ, اور یہ سارے ان کو ہائر کر کے اور بھیجتے ہیں. تو اگر کوئی ایسی خاص انکوائری تو ضرور بتائیے, آئی فائنڈ آؤٹ اینڈ گیو یو دی ڈیٹیلز. اچھا میڈم, یہ کہے گا کہ ماضی میں دیکھا گیا کہ 7 ضمنی الیکشن ہوئے, اس میں بھی خان صاحب نے ٹیسٹ کیے, ابھی 33 نشستوں پر 33 پہ دوبارہ خان صاحب ٹیسٹ کریں,
تو کیا آگے جب ضمنی الیکشنز ہوں جو باقی جنگوں پر اس کے خان صاحب کنٹیسٹ کریں؟ دیکھیں میرا خیال ہے بیٹا آپ لوگوں کو ابھی تک جو ہماری سوچ ہے اس کے بارے میں آئی تھنک یو اسٹل ناٹ کنونسڈ اباؤٹ اٹ. ہم کسی طریقے سے کوشش کر رہے ہیں اصلاح اہل اس بالکل بے وقوفان قسم کی جو حکومت بیٹھی ہوئی ہے کہ عوام کے حال پہ رحم کرو اور مہربانی کر کے پوری الیکشن کرا دو. ڈرتے کس بات سے ہو؟ ایک پاس کہتے نہیں جی سانو کوئی ڈر نہیں لگا وہ الیکشن کرا لو جی اسی تو بڑے پاپولر ہے تو پھر ڈرتے کس گلو الیکشن کرا لو. 3 مہینے پہلے الیکشن ہو جائے گا تو کیا آسمان گر پڑنا ہے؟ اٹ از ناٹ. ہاں آپ کی اکانومی ضرور سٹیبلائز ہو جائے گی. وجہ یہ ہے کہ اس وقت اگر آپ کے باہر کے دوست بھی ہوئے جو آپ کے لونز ہیں وہ سارے چاہتے ہیں ایک سٹیبل حکومت ہو. یہ سٹیبل حکومت ہے جو آپ کے سامنے بیٹھی ہوئی ہے. ایک دن مفتاح اسماعیل صاحب جو ہیں وہ تقریر علیحدہ دیتے ہیں اور اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ علیحدہ تقریر دیتے ہیں. مریم نواز نے آپ کو کافی تسلی دی تھی کہ آپ اسحاق ڈار کے اوپر بہت اعتماد رکھیے. انہوں نے ماشاءاللہ 35 روپے بڑھا دیے. مزید اعتماد اپنا پکا کر لیجئے تو 100 روپے بڑھا دیں گے. وہ تو آپ کے سامنے ہی ہے نا, میں نے تو غلط بات نہیں کہی. جی بتائیے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ جو فیصلے سیاستدانوں کے ٹیبل پر بیٹھ کے کیے جا سکتے ہیں, اب وہ تمام فیصلے آپ عدالتوں میں لے کے جا رہے ہیں. اگر عدالتوں میں فیصلہ جس کے حق میں آتا ہے وہ اس کے لیے گڈ ہو جاتا ہے, جس کے خلاف آتا ہے وہ بیڈ فیصلہ ہو جاتا ہے. تو کیا وجہ آپ سیاستدان آپس میں نہیں بیٹھ رہے اور عدالتوں میں ہر چیز آپ کا کیا خیال ہے؟ ویسے میں آپ سے بیٹا پوچھنا چاہ رہی ہوں, ثناء اللہ کے ساتھ بیٹھنا کوئی آسان کام ہے؟ میں ویسے پوچھ رہی ہوں تو ادھر بیٹھ کے دیکھی تو صحیح نا, مطلب کبھی بیٹھ کے دیکھو نا. جی آپ کبھی ان کے ساتھ بیٹھ کے دیکھیں تو آپ کو احساس ہو جس بندے کی سوچ قاتلانہ ہو, جو بندہ قتل کا سوچتا ہو, جو بندہ لوگوں کے اوپر عذاب ڈھانے کا سوچتا ہو, جو بندہ کہتے عمران خان کو کچھ دن کے لیے ریسٹ کرنا چاہیے, عمران خان کو وہ تیری زندگی جو اور کوئی کام نہیں ہے, اگر جو کام کرنا چاہیے وہ کر. لک ایٹ دی اماؤنٹ آف پرابلمز دیٹ وی ہیو ان پاکستان. تمہیں عمران خان کا مسئلہ بنا ہوا ہے. آپ بتائیں کیسے ممکن ہو سکتا ہے آپ کانفیڈنس بلڈنگ از ڈن جب پتا ہو کہ جو بندہ دوسری طرف بیٹھا ہے وہ کوئی سوچ سمجھ سے بات کرے گا؟ وہ کون سا سوچ سمجھ سے بات کرتے ہیں؟ آپ روزانہ ایک بیان آتا ہے آپ کا کیا کہتے ہیں انٹیریئر منسٹری کا, آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا کہ کیا انٹیریئر منسٹری آپ کے بیان دے رہی ہے. اٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ منسٹری. جی ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ آج تک غریب ہو یا امیر کسی بھی پرائیویٹ ہاسپٹل میں جاتے ہیں تو انہیں وہ یہ کہہ کر واپس کر دیا جاتا ہے کہ یہ کارڈ نہیں چل رہا. اچھا میں آپ کو یہ بات بتاؤں, دیکھیں یہ بھی ایک غلط افواہ اٹھائی گئی اور دی گئی. وجہ یہ ہے کہ اس وقت کیا مسئلہ بنا, یہ حکومت آئی, انہوں نے فنڈز فریز کر دیے. جب انہوں نے فنڈز فریز کیے تو جو انشورنس کمپنی تھی اس نے اپنے کلیمز بھیجے, انہوں نے کہا جی ہمیں پیسے دیں. انہوں نے پیسے دینے سے کیونکہ فنڈز فریز ہوئے تھے انہوں نے انکار کر دیا. میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں, میں نکلنے سے پہلے ایز اے منسٹر آئی انشورڈ کہ وہ فنڈز جو ہے آن لائن ہو جائیں دوبارہ, کیونکہ یہ پوری کوشش کر رہے تھے فنڈز. اس وقت 7 ارب روپے فیڈرل گورنمنٹ نے دینے ہیں انشورنس کمپنی کو, جو کہ اسلام آباد کے لوگوں کے لیے, کشمیر کے لوگوں کے لیے اور گلگت بلتستان کے لوگوں کے کلیمز ہیں, وہ بھی انہوں نے ابھی تک پیسے نہیں دیے. پنجاب سے 2 ارب روپے ہمارے پیسوں میں سے انشورنس کمپنی نے استعمال کیے. ہم نے پھر ان کو خط لکھا, میں نے منسٹر کو خط لکھا, چودھری پرویز الہی نے پرائم منسٹر کو خط لکھا, کچھ سنا, ان کی میٹنگ ہوئی, پھر انہوں نے کہا نہیں یہ کام جڑا غلط ہے. سو آئی ایم ٹیلنگ یو یہ چل رہا ہے, اور اگر کوئی شکایت کرے تو باقاعدہ 8300 ایک لائن ہے. ہم نے تو گھر گھر جا کے لوگوں کے ہاتھ میں وہ پیمفلٹ پکڑایا ہے کہ یہ پیمفلٹ ہے, کوئی شکایت ہو تو اس لائن پہ فون کریں. اور یہ اگر نہ ہو رہا ہوتا تو بیٹا آج کے دن 33,78,000 بندہ جو ہے 68,000 بندہ داخل نہ ہوتا اسپتال کے اندر. ہمارے نکلنے کے بعد 2 لاکھ بندوں کو یہ علاج مل چکا ہے. ڈاکٹر صاحب جی ابھی آپ نے کہا کہ رانا ثناء اللہ اور دیگر اس طرح کے جو رہنما کے ساتھ کس طرح بیٹھا جائے, کس طرح مذاکرات ہوں ان لوگوں کے ساتھ. اگر ان لوگوں کے ساتھ مذاکرات نہیں کرنے تو کیا آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہیں؟ دیکھیے جی, جہاں تک اسٹیبلشمنٹ کا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اسٹیبلشمنٹ کا کیا کام ہے؟ ایک منٹ ابھی دیکھیں نا, گورنر خیبر پختونخوا کا ہم تو حیران ہو گئے. آپ کے سامنے میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا کہ جی باجوہ صاحب نے فرمایا تھا کہ جی آئندہ ہم کوئی انٹرفیئرنس نہیں کریں گے. کہا تھا نا, یہ فروری مارچ کے مہینے میں بیان دیا تھا کہ پہلے ہم کرتے تھے آئندہ نہیں کریں گے. اب میں تو اس دن بھی کہا کہ خدا دے واسطے باجوہ صاحب دی عزت رکھو تو ذرا خیال رکھو کہ وہ وعدہ کر کے گئے نے تو بعد تسی انہاں دی بےزتی کر رہے ہو.
मतलब आप उनकी बात पे वो नहीं कर रहे। तो जहां तक भाई लोगों का ताल्लुक है, उनका कोई ताल्लुक नहीं इसके साथ। उनका क्या ताल्लुक है हमारे साथ? दे आर एट द मोमेंट दे आर द आर्मी और द एस्टेब्लिशमेंट, दे शुड स्टे विद यार। हम उनकी बड़ी इज्जत करते हैं। मैं तो खुद फौज के, मेरा तो बाप भी फौजी, चाचा भी फौजी, मैं तो हुई फौजी खानदान की। लेकिन फौज को पता है उनको कि क्या ये ऐसी जो बातें चलती हैं इसमें चंद लोग होते हैं जिन्होंने एक तमाशा बनाया हुआ है। और अफसोस इस बात पे होता है कि आप एक वो फौज जिसने बहुत कुर्बानियां दी हैं, आप उसको क्यों बदनाम कर रहे हैं, या एस्टैब्लिशमेंट को? अब एस्टैब्लिशमेंट का कोई काम नहीं है। आप मुझे ये बताइए कि वो जो अपना बड़ा ही अक्लमंद गवर्नर है वैसे खैबर पख्तूनख्वा का, उसने तो सीधा साधा ही बता दिया आप लोगों को, खुद ब खुद ही बता दिया। हम तो कहते थे उसने आपको सच सच ही बोल दिया। असल जब पठाना थोड़ा सा मसला होता है, वो झूठ जरा कट बोल देने। दीगर दारों पे आप एक तरफ फौज की तारीफ करते हैं, दूसरी तरफ आप उनकी तनकीद भी करते हैं। और दूसरा ये, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये फैसला कर दिया है कि उन्होंने जो भी हासिल करना है वो एहतजाज ही करना है? आप नून लीग को अच्छा नहीं समझती, राणा सनाउल्लाह साहब कातिल हैं, आप ये सारे स्टेक होल्डर्स, अगर आप इनके साथ नहीं बैठते तो इलेक्शन की बात करें बेटा, बात सुने। इस वक्त बेहतर काम ये है कि नेगोशिएशंस की जगह या बात करने की जगह बहुत बेहतर आप इलेक्शन करा दें, अवाम के पास जाए ना। हमें किसी एक दूसरे के पास जाने की जरूरत नहीं है। अवाम इज द बेस्ट जज। अगर अवाम चाहती है हम आए वापस तो अवाम दे देगी वोट। अगर अवाम जो है वो बहुत इंप्रेस्ड है परफॉर्मेंस के, पीडीएम की परफॉर्मेंस है, तो अवाम उनको ले आएगी। भाई अवाम को मौका देना, ये मुल्क अवाम का है, कोई मेरा आपका थोड़ी है अकेले का, या कोई खुदा ना खास्ता सनाउल्लाह का है और मेरा है और किसी का नहीं है, सब अवाम का। अवाम कहता हम वोट डालेंगे, वो डालेगी वोट तो खुद ब खुद पता चल जाएगा। थैंक यू। एक सेकंड, आसिफ जरदारी के बारे में मैं बात बता दूं। मैं अभी तक इंतजार कर रही हूं, मेरा ख्याल में नहीं, कोई बिल्कुल ठीक उसने बात कहा। एक सेकंड, उसने ठीक बात कही। वजह यह है कि आप मुर्तजा भुट्टो की बेटी से पूछे, आस मुर्तजा भुट्टो डॉटर जो जिंदा है, और बताएगी आपको कि उसका शक किसके ऊपर है, जरदारी के ऊपर। उसने अपने घर में कत्ल किया, और ये भी मैं आपको घर में कत्ल करवाया उसकी मैंने तो नहीं कहा ना, ये इल्जाम मैं नहीं लगा रही, ये इल्जाम मुर्तजा भुट्टो की बेटी लगा रही है। और पीपल पार्टी वालों में से ये बात, क्योंकि मैं तो उस वक्त पीपल पार्टी में थे, कि नाहीद वगैरह बैठे हुए थे जब बीबी के साथ उस गाड़ी के अंदर, कितनी दफा फोन आया जो हमारी शुनीद है कि निकल के बाहर देखो, निकल के बाहर देखो, हालांकि सब मना कर रहे थे कि थ्रेट है। तो मेरा मतलब ये है कि कोई पूछते लोग कार्यालय को लो तो पूछ लो ना, फिर साढ़े को पूछ लेना, ठीक है।